أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے ہمارا یہ آج سورہ بقرہ کا پہلا درس ہے. ہماری درس کی ترتیب کے اعتبار سے یہ تیسرا درس ہے ترجمے کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے. یاد رکھیں کہ ترجمہ ایک یہ ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ نہیں ہوتا. یہ لفظ ہے ترجمہ. ترجمہ جو ہے سورہ بقرہ کا آج ہم شروع کر رہے ہیں. کچھ بنیادی باتیں، کچھ بنیادی تعارف میں سورہ بقرہ کا آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح فہم اور قرآن سے صحیح تعلق اور قرآن سے صحیح لو لگانے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنا دے. بلاتاخیر ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ کو. یاد رکھیں کہ سورہ بقرہ کیا ہے. سورہ بقرہ کی جو تفصیل ہے وہ آپ حضرات کے سامنے یہاں پر اس سلائیڈ کے اندر موجود ہے. سورہ بقرہ کے اندر 16 مضامین ہیں. 16 مضامین کی اپنی اپنی شاخیں ہیں. کچھ مضامین بالکل چھوٹے ہیں اور کچھ مضامین کافی طویل ہیں. جیسے امور مصلحہ، یہ آپ حضرات کے سامنے جو امور مصلحہ ہے، یہ امور مصلحہ اس کے اندر 24 ٹاپک ہیں. ایسے یعنی یہ ایک ٹاپک ہے تمہید. تمہید کے اندر فرق ثلاثہ اس کی بات ہے. فرق ثلاثہ کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ میں اس کو ذکر کرتا ہوں. پھر اس کے بعد توحید کا مضمون ہے. پھر اس کے بعد صداقت قرآن، یعنی قرآن کی سچائی کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انسانیت کی تخلیق کس طریقے سے ہوئی. پھر انسانیت جو گمراہ ہوئی ہے، اس گمراہ یعنی غلط راستے پہ چلی ہے، تو بنی اسرائیل کے کچھ اقسام ہیں، ان کی انواع ہیں، یعنی ان کے پارٹیشن کس طریقے سے ہوئے اس کے حوالے سے کچھ باتیں. پھر یہودیوں نے کچھ سوالات کیے تھے، اس کا ازالہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہی یہودیوں سے کچھ شکوے کیے ہیں. پھر رسالت اور اس کے متعلقات یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم کے تحت اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. پھر اس کے بعد ہمارا جو مرکز ہے وہ قبلہ ہے. قبلے کے حوالے سے بحث ہے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا تو قبلے کی بحث ہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، چنانچہ مشرک بھی کہتے تھے یہ ہمارے ہیں، تو ان کے اس عمل کی تردید کی گئی. تو یہ پہلے 10 مضامین ہیں جو ہمارے پاس آیت نمبر 177 تک جاتے ہیں. یہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 177 تک ہمارے پاس خلاصتاً یہ 10 مضامین ہیں. یعنی 177 نمبر آیت تک جو مضامین ہیں وہ یہ 10 مضامین ہیں، یعنی 10 ٹاپک ہیں جو آیت نمبر 177 تک جاتے ہیں. آیت نمبر 177 کے بعد سے شروع ہو کے مضمون معذرت آیت نمبر 176 اور آیت نمبر 177 سے مضمون شروع ہو کر یہ 6 قسم کے مضامین ہیں جن میں امور انتظامیہ کا ذکر ہے. یعنی مینجمنٹ کے رولز کیا ہیں، مینجمنٹ کس طریقے سے کی جاتی ہے، اس کے انتظامات کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر امور مصلحہ یعنی معاشرے کی سیٹنگ کس طریقے سے ہوگی،
ایک بہبود ایک اصلاحی معاشرہ، ایک اسلامی معاشرہ کیسے وجود میں آئے گا؟ امور مصلحہ، اس کو ابواب البر کا نام دیا ہے، جس کو کہتے ہیں ایتھک چیپٹرز۔ تو یہ امور مصلحات جو ایتھک کو سکھانے کے لیے معاشرے میں کس طریقے سے رہنا ہے۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن، یہ امور مصلحہ ہیں۔ امور مصلحہ میں رکاوٹ بننے کے لیے جو جو چیزیں مقابلے میں آتی ہیں تو ان کے خلاف اعلاء کلمت اللہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جہاد کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں کیا ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہے چوتھے نمبر پر۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک بڑا زبردست مضمون ذکر فرمایا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، ڈونیشن کا، خرچ کرنے کا، تو اس کا ذکر ہے ان کا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے دعائیہ کلمات سکھائے۔ تو یہ سورہ بقرہ کا مکمل ایک خلاصہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیا۔ تو یہ سورہ بقرہ کو ہم انشاءاللہ اس ترتیب سے بھی دیکھیں گے اور ایک اپنی ترتیب سے بھی دیکھیں گے، اور قرآن مجید پڑھ کے انشاءاللہ آپ لوگ بور نہیں ہوں گے، اور آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ قرآن مجید ہے کیا چیز۔ تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب تھوڑا سا سورہ بقرہ کا ہم تعارف پڑھ لیں کہ سورہ بقرہ ہے کیا۔ دیکھیں، آپ کو ایک چھوٹی سی پٹی میں نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے۔ جیسے آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، کوئی بھی صورت کھولتے ہیں آپ حضرات ابھی جو سبق سن رہے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اسکرین سے دیکھیں۔ موبائل کی اسکرین تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے، میری کوشش ہوگی اس کو میں تھوڑا سا آپ حضرات کے سامنے بڑا کر کے دکھاؤں۔ تو یہ جیسے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ جب بعد میں دیکھیں تو اپنی بیاض کے ذریعے سے پڑھیں، یا قرآن مجید کے کو سامنے رکھیں، 15 لائنوں والا قرآن مجید سامنے رکھیں، یا بیاض اپنے سامنے رکھیں۔ بیاض کا میں نے بتا دیا تھا، بیاض یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید لکھا ہوتا ہے اور سائڈوں پہ آپ کو لکھنے کی گنجائش دی ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ جو بھی قرآن مجید کھولتے ہیں تو آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے، جیسے آیاتھا 286، ٹھیک ہے، کوئی بھی صورت لکھی ہوتی ہے اس کے دائیں اور بائیں ایک ایک ورڈ لکھا ہوتا ہے۔ جیسے اس کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے، رائٹ ہینڈ پہ لکھا ہوا ہے 2، اور اس کے لیفٹ ہینڈ پہ لکھا ہوا ہے 87۔ یہ کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ میں انشاءاللہ اس کو بتاتا ہوں۔ پھر جیسے اس کے رکوع لکھا ہوا ہے کہ رکوع اس کے 40 رکوع، 40 رکوع ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آج اگر ترجمہ ہمارا کم بھی ہوتا ہے میں اس کو کور کروں گا تاکہ بنیادی طور پہ پتہ چل جائے آپ حضرات کو کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ آیات 286 ہیں، اس کو میں بتاتا ہوں، ایک طویل بات ہے اس کے اندر، ایک تھوڑی لمبی بات ہے۔ دو کا معنی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی ترتیب ہے، تلاوت کی ترتیب ہے، اور جو 87 الٹے ہاتھ پہ جو لکھا ہوتا ہے یہ ترتیب نزولی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے اس کو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ترتیب نزولی، قرآن مجید جب نازل ہوتا تھا نا جی، تو قرآن مجید کے نزول کے اندر کبھی کچھ نازل ہو رہا ہوتا تھا اور کبھی کچھ نازل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہاں سے سورہ بقرہ نازل ہوئی، یہاں سے سورہ فاتحہ نازل ہوئی، یہاں سے سورہ مزمل نازل ہوئی، یہاں سے، تو یہ ہوتی ہے ترتیب نزولی، یعنی واقعات کے حساب سے قرآن مجید جس طرح نازل ہو رہا ہوتا ہے اس لحاظ سے ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ تو اس ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو سورہ بقرہ 87 نمبر پہ نازل ہوئی ہے، یعنی اس سے پہلے 86 صورتیں، 86 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، 87 نمبر پر، 87ویں نمبر پر سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت معاویہ سے فرمایا، وہ قرآن مجید لکھ رہے تھے، کبھی حضرت عمر لکھ رہے تھے، کبھی حضرت علی مرتضیٰ لکھ رہے تھے، کبھی حضرت زید بن ثابت لکھ رہے تھے، مختلف لوگ، جو اویلیبل ہوتا تھا وہ لکھتا تھا قرآن مجید کو جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھواتے تھے، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص قرآن مجید لکھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میاں اس صورت کو فلاں صورت کے بعد لکھ دو، اس صورت کو فلاں صورت سے پہلے لکھ دو۔
جیسے سورہ بقرہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو سب سے پہلے ڈال دو، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد اس کو لکھ دو۔ چنانچہ امت نے جب قرآن مجید کو جمع کیا تو دوسرے نمبر پر۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن مجید سناتے تھے حضرت جبریل امین کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب سے سناتے تھے، پہلے سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء۔ تو یہ ترتیب ہوتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنانے کی۔ تو اس ترتیب کو ترتیب قرآنی کہتے ہیں۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت نزول کے وقت قرآن مجید جو نازل ہوتا تھا وہ جملوں میں نازل ہوتا تھا، لولا انزل القرآن جملۃ واحدۃ، جملوں میں نازل ہوتا تھا۔ آگے جب لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی تو لوگوں کو پتہ نہیں بھی یہ جملہ بھول گئے تو وہ جملہ بھول گئے، یہ جملہ کون سا جملہ بھول گیا جی، تو دیگر حضرات نے، بعد کے متقدمین متاخرین نے قرآن مجید کی آیات کے اوپر نمبر لگا دیے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، اس طریقے سے آیات پر نمبر لگا دیے۔ اور جہاں ایک بات، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس روکا تھا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ کیا تھا، وہاں پر اس کو آیت کا نمبر دے دیا۔ تو اس ترتیب سے یہ آیت 286 ہے۔ اور جہاں ایک مضمون پورا ہو رہا ہوتا تھا، ایک بات پوری ہو رہی ہوتی تھی، اس کو رکوع کا نام دے دیا۔ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرما لیا تھا وہاں اس جگہ کو رکوع کا نام دے دیا۔ مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے سورہ بقرہ کے 40 رکوع بنے اور ہر سورت کے اس طریقے سے رکوعات بن گئے۔ یہ کچھ مختصر سا بنیادی سا تعارف میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں مدینہ میں یہ نازل ہوئے 87ویں نمبر پر، اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 یعنی 286 اس کی آیات ہیں۔ ہر سورت کا نام اس وقت موجود نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، مختلف زمانے میں مختلف نام ہوتے رہے۔ تو پھر کچھ نام صحابہ کرام نے، کچھ تابعین نے، کچھ تبع تابعین نے مرتب کیے، اور اس سورت کے اندر کوئی خاص واقعہ ہوتا تھا تو اس واقعے کی وجہ سے اس کا نام وہ سورت پڑ جاتا تھا۔ تو سورہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ تو سورہ بقرہ کے اندر آپ پڑھیں گے ایک گائے کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، تو پھر اس کو گائے ذبح کر کے اس کے جسم کے ساتھ جوڑی دی تو وہ زندہ ہو گیا۔ تو یہ گائے کا واقعہ لکھا ہے۔ تو چونکہ اس صورت میں یہ واقعہ آ گیا تو اس وجہ سے اس کو سورہ بقرہ کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک لکھا ہوا ہے مدنیہ۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا مکیہ، اس کے اندر لکھا تھا مکیہ، یہاں پہ لکھا ہے مدنیہ۔ وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی کہتے ہیں۔ یہ پہچان ہے۔ اس صورت کے اندر بہت سے مضامین ہیں جیسے میں نے اوپر ذکر کر دیا، لیکن اس صورت کے اندر خاص طور پہ اللہ رب العزت نے یہودیوں کو بہت زبردست قسم کے جوابات دیے اور کعبۃ اللہ کے حوالے سے بڑے اہم معاملات کا ذکر کیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر 24 ابواب البر ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے امور انتظامی یعنی مینجمنٹ سسٹم کے بعد اللہ رب العزت نے جو سسٹم ذکر کیا کہ کس طریقے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اصلاح کے کیا امور ہیں، وہ 24 امور اللہ رب العزت نے یعنی 24 سسٹم اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر بڑے خوبصورت ذکر کریں گے۔ دوسرے پارے میں آئیں گے، یعنی صورت کا دوسرے حصے میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ پھر اس صورت کی خصوصیات بہت ساری ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کو بڑی خاص خصوصیات سے نوازا ہے۔ مثلا ایک خصوصیت میں یہاں پہ ذکر کر دوں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں جنات اور جادو کا بالکل بھی اثر نہیں ہوتا۔ میں حرم شریف میں تھا تو وہاں پر ہم عزیزیہ میں تھے، وہاں میں نے ایک میگزین دیکھا، اس میگزین میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا بڑا زبردست، اب وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کی طرف جاؤں گا تو وقت ہو جائے گا ہمارا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ کسی شخص نے کسی شخص کو دھوکہ دینے کے لیے اس سے شادی کرنے کا ڈھونگ رچایا، لیکن شادی نہ ہو سکی تو اس نے اس کے اوپر جادو کیا۔ تو جادوگر جو جادو کر رہا تھا اس نے بھی اس شخص سے آ کے معافی مانگی اور توبہ طائب ہوا، کہنے لگا جی میں نے اپنے سارے جادو کے زور لگا دیے اور وہ سب کے سب ٹوٹ گئے، اس لیے کہ جس گھر میں ان کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں پر
جادو جنات بالکل اثر کر نہیں سکتے، نہ چاہ آسانی کا دور ہے تو ریکارڈنگ لگا لی جائے اگر جادو کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی بڑی تاثیرات ہیں، خاص طور پر اس کے اندر اعظم آیت القرآن، آیت الکرسی اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ اس سورت کے اندر ذکر کروں گا۔ اب ہم آ جائیں سورت کے کچھ بنیادی ترجمے کی طرف۔ اس سورت کا سب سے پہلا مضمون جو قرآن مجید کو مانتے ہیں اور جو قرآن مجید کو نہیں مانتے، جو لوگ تو قرآن مجید کو مانتے ہیں، جو لوگ قرآن مجید کو مانتے ہیں ان کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، اور جو قرآن مجید کو مانتے ہیں وہ سب سے پہلے لوگ ہیں، جو قرآن مجید کا سرے سے انکار کرتے ہیں وہ دوسرے لوگ ہیں، اور جو قرآن مجید کا انکار بھی کرتے ہیں اقرار بھی کرتے ہیں یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں جن کو منافق کہتے ہیں۔ تو یہ منافقین تھے اس زمانے کے اندر، تو ان کا خاص طور پر اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو سب سے پہلا مضمون جو ہے اس صورت کا، سب سے پہلا مضمون جو ہے وہ یہ فرق ثلاثہ کی تقسیم، یعنی فرق ثلاثہ مطلب انسان عقیدے کے اعتبار سے تین قسم کے ہیں، مومن ہیں، کافر ہیں اور منافق ہیں۔ مومن، کافر اور منافق۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی یہ تین صفحات ہیں، یہ تین صفحات کے اندر پہلا فرقہ الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہو کر آیت نمبر 5 پہ جا کے مکمل ہوتا ہے، آیت نمبر 5 پہ جا کے مکمل ہوتا ہے، یہ پہلا فرقہ ہے مومن۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم، آیت نمبر 7 کے اوپر جا کے دوسرا فرقہ، اور اگلے صفحے پہ آئیں تو اگلے صفحے پہ جہاں پہ رکوع ہمارا مکمل ہو رہا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، آیت نمبر 20، یہاں پہ تیسرا فرقہ مکمل ہوتا ہے۔ ہم آج پہلے دو فرقوں کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کو پہلے بنیادی طور پہ سمجھ لیں۔ پتہ نہیں آپ حضرات کچھ نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا، البتہ مجھے تو نظر آ رہا ہے، اللہ کرے آپ حضرات کو بھی نظر آ رہا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ سورہ شروع ہو رہی ہے۔ الف لام میم کیا ہے، میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ کل بات کروں گا۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک کا مطلب ہے، ذالک کا مطلب ہے یہ، الکتاب کا مطلب کتاب، لا کا مطلب ہے نہیں، ریب کا مطلب شک، فی کا مطلب فی ہی کا مطلب اس میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے جن کے یہ اوصاف ہیں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین ڈرنے والوں کے لیے، متقین کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ وقت پہ بتاؤں گا۔ ھدی للمتقین ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے، وہ کون ہیں، ان کی صفات، پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیبی غیب کے اوپر، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، وہ یقیمون الصلاۃ ان کی دوسری صفت ہے وہ جو کہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر تیسری صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الذین یؤمنون بالغیب یہ صفت نمبر 1، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ صفت نمبر 2، ان کی کوالٹی نمبر 2، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو رزق دیا، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا، وَمِمَّا اور جو ہم نے دیا اس میں سے، رَزَقْنَاهُمْ رزق ان کو، ينفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مومنین کی تین صفات بیان فرمائیں۔ اب پہلے آپ اس کا ترجمہ سیٹ کر لیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل میں ذکر کروں گا۔ اس کے بعد پھر مومنین کی ایک چوتھی صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک، والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون ایمان سے ہے، یؤمنون جو کہ ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک اس پر، بما اس پر، بما اس پر، انزل الیک جو نازل کی گئی، الیک آپ پر، وما انزل من قبلک اور جو نازل کی گئی من قبلک
آپ سے پہلوں پر وبالآخرتی یہ چوتھی صفت ہوگی جی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ الف لام میم، اس کا معنی کسی کو پتہ نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدن، یہ ہدایت ہے، للمتقین، متقین کے واسطے، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈر رکھنے والوں کے لیے، جن کی یہ 5 صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، وہ لوگ جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ہم نے جو رزق دیا ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ جو کہ آپ پر اور آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ یہ چوتھی صفت، اور 5ویں صفت یہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا انجام اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بتایا، اولئک علی ھدی، اولئک علی ھدی، یہ لوگ ہیں ہدایت پر، من ربہم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، ان کے پروردگار کی طرف سے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور وَأُولَئِکَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، وَأُولَئِکَ، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک کا ترجمہ یہ وہ لوگ ہیں یا یہی وہ لوگ ہیں، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ مفلحون، فلاح پانے والے، یعنی کامیابی پانے والے ہیں۔ تو یہ مومنین کی یہ فرق ثلاثہ، یعنی 3 قسم کے لوگوں میں سے پہلے قسم کے لوگوں کا بیان ہو گیا۔ میرے پاس غالباً ہمارا وقت ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ یہاں پر مجھے یہاں پر 1-2 باتوں کو بتانا ہے۔ لا ریب، ریب کیا ہوتا ہے؟ اس میں بڑی اہم بات ہے، بقیہ سب تو ایسے معنی ہیں جو تقریباً سب کو آتے ہیں۔ ریب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ریب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ریب کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ شک جو کہ انسان کو آتا ہے، اس کے مختلف معنی ہوتے ہیں۔ ایک شک یہ ہوتا ہے جو انسان کو 50-50 ہوتا ہے، اس کو عربی میں بھی شک کہتے ہیں، یعنی تھوڑا سا یقین ہے، تھوڑا سا شک ہے، تھوڑا سا یقین، تھوڑا سا، اس کو عربی میں بھی شک کہتے ہیں۔ ایک وہ شبہ ہوتا ہے جس میں انسان کو ایک طرف یقین ہوتا ہے اور دوسری طرف شک ہوتا ہے، یعنی یقین زیادہ ہوتا ہے اور شک کم ہوتا ہے، اس کو میریا کہتے ہیں۔ اور ایک وہ شک ہوتا ہے کہ جس میں کوئی 1%، ایک سیکنڈ کا انسان کو شک پڑتا ہے، اس شک کو کہتے ہیں ریب۔ مثلاً یہ کہ آپ اپنے گھر آ رہے ہیں تو آپ نے اچانک دیکھا یہاں کوئی دیوار گری ہوئی ہے، یار اتنے میں غلط راستے پہ تو نہیں آ گیا، پھر دیکھا نہیں یہ تو ویسی دیوار گری ہوئی ہے، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے آپ کو یہ شک ہوا، میں روزانہ آتا ہوں کہیں آج میں غلط تو نہیں آ گیا۔ تو یہ جو 1 سیکنڈ کے لیے شک آیا، اس 1 سیکنڈ کے شک کو کہتے ہیں ریب۔ کیا کہتے ہیں جی؟ 1 سیکنڈ کے شک کو کہتے ہیں ریب۔ تو قرآن مجید میں تو 1 سیکنڈ کا بھی شک نہیں ہے جی۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی اس کے اندر، جو اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ الف لام میم کے اندر بات ہے، ھدی للمتقین میں بات ہے، یؤمنون بالغیب کے اندر بات ہے، مما رزقناہم ینفقون اس کے اندر بات ہے۔ تو فرقہ ثلاثہ میں سے پہلا فرقہ ہم نے پڑھا ہے۔ یہ آج کا ہمارا درس یہاں تک ہوا، ترجمہ یہاں تک ہوا۔ اس ترجمے کو آپ 2-4 مرتبہ سن لیں۔ میں ایک دفعہ دوہرا دوں، الف لام میم، اس کا معنی صرف اللہ جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے متقین کے واسطے، الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچہ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو کہ والذین یؤمنون،
وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں بما اس پر انزل الیک جو نازل کی گئی آپ پر، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلوں پہ نازل کی گئی، وبالآخرۃ هم یؤمنون اور آخرت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے، اولئک اور یہی لوگ ہیں هم المفلحون جو کہ کامیاب ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی، جس کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے الگ سے گروپ میں سوال کر سکتے ہیں، لکھ کے سوال کیجیے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر ایک کے سوال کا جواب دے دوں۔ ہاں کسی کو تفصیل چاہیے ہو، تفصیل سمجھنا چاہتا ہو تو وہ بھی مجھے الگ سے گروپ میں میسج کر دیں کہ اس کی تفصیل چاہیے، انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بتا دوں گا۔ کوئی الگ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں یعنی اس چیز کو دوبارہ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں تو بہتر ہے کہ لیکچر کو 2-3 مرتبہ سن لیں، گروپ میں بھیج دیتا ہوں، 2-3 مرتبہ سن لیں، پھر بھی سمجھ میں نہ آئے پھر میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق